اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے حصے کا کام کر کے الحمدللہ اب ہم محفوظ حالت میں یہاں پہنچ چکے ہیں، ایک محفوظ مقام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دوستو، ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دوسروں کے پاس جاتے ہیں، اپنی حاجت لے کر دوسروں کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ تو میری آج کی ویڈیو جو بنانے کا مقصد ہے، جو کل کی ویڈیو سے ریلیٹڈ ہے، حق خطیب کے بارے میں۔ حق خطیب سرکار جو اپنے آپ کو ولی کامل کہتے تھے، لیکن وہ اقرار حسن صاحب کے سامنے تو مکر گئے ہیں اس چیز سے۔ تو اب عوام میں اویئرنیس آ چکی ہے کہ اب وہ نا ایسے جیلی لوگوں سے جو 2 نمبر کا دھندا کرتے ہیں ان سے اب دور ہی رہیں گے۔ اچھا، جو حق خطیب ہے نا، وہ ایک کلیم کرتا ہے کہ جی میں ختم نبوت پر پہرا دیتا ہوں، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، اس لیے جو نا یہ لوگ ہمارے دشمن بنے ہیں، اس کا پس منظر کوئی اور ہے۔ افضل صاحب زبان بند ہے کی، اب کلمہ پڑھو اللہ، کلمہ پڑھو۔ اچھا پڑھو، کہو تاجدار ختم نبوت، یہ چھوڑ دا بھائی، کون بولو؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا ایک منٹ، کیا نام ہے افضل صاحب؟ اونچا بولے، کیا نام ہے؟ محمد شریال۔ کہاں سے آئے؟ محمد شریال مری۔ میری سے کتنے ٹائم سے زبان بند ہے اس کی؟ 30 دن سے۔ 30 دن سے؟ پکی بات ہے؟ پکی بات ہے۔ اس نے درخت کاٹا؟ درخت کاٹا۔ آپ سے قرآن ہے؟ جی آپ سے قرآن ہے۔ آپ سے قرآن ہے؟ آپ بھی پڑھاتے ہیں؟ جی میں بھی پڑھا۔ کل کوئی منکر ختم نبوت کہہ دے کہ یہ تو ویسے ڈرامہ کر رہے تھے، کیا ڈرامہ ہے؟ نہیں جی نہیں ڈرامہ۔ پہلی مرتبہ آئے ہیں؟ جی پہلی مرتبہ۔ زندگی میں پہلی مرتبہ آئے ہیں؟ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے؟ نہیں آئے۔ آپ دیوبندی ہے؟ کھول کے بولے نا، دیوبندی۔ جو بھی ہے ختم نبوت کے تو وفادار ہے نا۔ یار جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دیتے ہیں نا، وہ اس طرح ڈونگی نہیں ہوتے، اس طرح وہ اپنا عجیب و غریب مداری پنا نہیں کرتے، تو وہ صرف اپنے دل سے نبی سے محبت کرتے ہیں اور ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں نے حاجت لے کر جی بڑاورہ شریف جانا ہے، وہاں سے جا کے میرے منہ سے کیل نکلیں گے، میرے آنکھوں سے جزیریں نکلیں گی، میرے آنکھوں سے جو وہ موتی نکلیں گے ہیں۔ یار خدارا، یہ جو ڈھونگ ہے، یہ جو شوبدہ بازی ہے، بند کرو، ختم نبوت کی آڑ نہ لو۔ پچھلی ویڈیو جو اگر میں یہ بات کرتا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ 2 ویڈیو بنائیں تاکہ آپ تک کلیئرنس پہنچ سکے ہماری کہ یہ جو بات ہوئی ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اب سوچیں کہ ختم نبوت پر پہرا تو دینے والے ماشاءاللہ ہمارے بہت علماء کرام ہیں جو ختم نبوت پر پہرا دیتے ہیں، لیکن ختم نبوت کی آڑ میں یہ جیلی دھندا نہیں کرتے، یہ 2 نمبر دھندا نہیں کرتے، یہ جو یہ بندہ کر رہا ہے۔ یقین جانیں کہ آپ اگر اپنی آپ کی ایج کتنی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آپ 2010-12 میں چلے جائیں، یہ بھی اس بک پر آتا تھا، اس وقت ہم اتنا نہیں جانتے تھے اس کو، لیکن اس وقت یہ بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ تو یہ سوشل میڈیا کی بدولت سے جو نا اس کی کرامت، سوشل میڈیا کی کرامت کہہ سکتے ہیں آپ، اس کی کرامت سے جی اتنا ہائی لائٹ ہو گیا۔ لوگ جو بیچارے جن کو مرض ہوتی ہے جب وغیرہ وغیرہ ہوتی ہے جی، وہ اس کے پاس جاتے ہیں جی اپنا دکھ درد لے کر، تو یہ جو اپنا ڈرامہ بازی کر کے جی ان کی جیبوں کو ہلکا کرتا ہے، اپنی جیب کو بھاری کر رہا ہے ختم نبوت، ٹھیک ہے، ختم نبوت کی آڑ لے کر۔ یار یہ اصل میں جو ختم نبوت کے دشمن ہیں، کیا یہ دشمن اس سے کم ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ یار یہ جو طاقتیں ہیں ان کے پیچھے تب اس لیے پڑی ہیں کہ یہ ختم نبوت کو پر پہرا دینے والے مطلب گدی ہے۔ تو یار ختم نبوت پر پہرا دے تو الحمدللہ حق خطیب سرکار کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑیں گے، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑیں گے، لیکن ختم نبوت کی آڑ لے کر یہ ہمارے جذبات سے تو نہ کھیلے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کہا ہے اللہ نے جو ہم روز پڑھتے ہیں یار، ہر نماز میں الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، بس مدد بھی اللہ سے، دعا میں بھی، غیب میں بھی، ہر چیز میں اللہ کو ہی پکاروں گا، اس کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ایک چھوٹا سا کلپ ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا، تو یہ سنیں۔ اقرار تو بیچارہ شریف آدمی ہے، اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا کچھ کریں گے ابھی، اور یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اس کا کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا، کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ کبھی بھی تیار نہیں ہوگا ویڈیو بنانے کے لیے، اگر بنا بھی دی وہ ایسی ایمبیگوس بات کرے گا کہ کبھی بھی میڈیا کے سامنے یہ اپنے کرتب اسے نہ دکھانے پڑے، کیونکہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ آپ کو بھی پتا ہے میرے جیسے بندے تو پھر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے مریضوں کو چھوڑ، تجھے کھلاتے ہیں بلیڈ بھی سوئیاں بھی، تو اپنی نکال کے ذرا بتا، باقیوں کو چھوڑ۔ جو بزرگ کہتا نا میں مردہ زندہ کر سکتا ہوں،
تو ٹھیک ہے اپنا قتل معاف کرے, سب سے پہلے اسے شہید کرتے ہیں, اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائیں. انبیاء اکرام علیہ السلام کے معجزات کی پلی لینا, بھائی انبیاء کو تو اللہ نے منوانا ہوتا ہے, تمہارے بابوں کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نبیوں کو فالو کریں, اور یہ ڈاکے مارتے ہیں ان کی عظمتوں کے اوپر. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے تو پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ یہ بندہ نہیں بیٹھے گا, کیونکہ انجینئر محمد علی مرزا کو اویئرنیس ہے کہ یہ جو ڈرامہ باز لوگ ہیں نا, یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے نا. ہلڑ بازی کریں گے, نعرہ بازی کریں گے. جب ہم بریلوی تھے تو یقین جانے جب ہم دوسرے مسلک جو خاص طور پر اہل حدیث یا کوئی دیوبندی وغیرہ آ جاتا, دیوبندی سے تو پھر بھی بن جاتی تھی, اہل حدیث آ جاتا تھا نا, تو یقین جانے وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا تھا بیچارہ, ٹھیک ہے. ہم اس کو بابے کی ایک کال پیش کر رہے ہوتے تھے اور اس کے قرآن پر ہم طنز کستے تھے اور یقین کریں نعرہ بازی لگاتے تھے. استغفر اللہ, اللہ معاف کرے, وہ دن بھی کیا دن تھے جب ہم بھی جاہل تھے. لیکن اب اللہ نے تھوڑی سی اویئرنیس دی, اللہ نے اپنی رحمت کی, اللہ نے ہدایت پر چلایا, تو ہم الحمدللہ چلے. تو اب ہم انشاءاللہ جو حق ہے اس کو حق کہیں گے, جو سچ ہے اس کو سچ کہیں گے, جو جھوٹ ہے اس کا پردہ تو بے نقاب ہونا چاہیے نا. تو اقرار الحسن صاحب نے کچھ ڈسکشن کی تھی اس خطیب صاحب سے, وہ چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں, آپ خود دیکھ لیں جی وہ کس طرح جواب دے رہا ہے, کس طرح جذباتی وہ ہے. ایک بلی یا ایک پڑھا لکھا بندہ بھی اتنا جذباتی نہیں ہوتا, چلو ہم جیسے جہلوں کی تو خیر ہے. پہلا سوال تھا کہ میں ان سے بڑا پیڑ, اس کا جواب تھا. اس کے بعد بادشاہ سرکار یہ ثابت کریں گے کہ جو پولیس ہے ان کے کس طرح سے یہ ٹھیک کرتے ہیں, ان جو تکلیفیں ان کو اکثر کیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ جی تو دیکھ لیا آپ نے یہ کس طرح جذباتی ہو گیا ہے, کس طرح لڑائی جھگڑے پر اترا ہے, کس طرح اپنے بندوں کو اکسا رہا ہے. کیوں اکسا رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ دفعہ کا لفظ علامہ عبداللہ اقرار بھائی نے بہت اچھا کیا, میں نہیں کرتا, لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ یار کسی طرح یہ بھاگ جائیں, رائے فرار اختیار کر جائیں. لیکن الحمدللہ وہ حق پر تھے اور ڈٹے رہے, ٹھیک ہے. بڑی مشکل سے اقرار بھائی باہر نکلے ہیں, پھر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے, یہ دیکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اپنے حصے کا کام کر کے الحمدللہ اب ہم محفوظ حالت میں یہاں پہنچ چکے ہیں, ایک محفوظ مقام پر. لیکن ہم سب نے, میری ٹیم کے تمام ارکان نے, اللہ تب کو سلامت رکھے, ہمارے کیمرہ مین, ہمارے آڈیو انجینئر, ہمارے پروڈیوسرز, ہمارے رپورٹرز, بابر ملک صاحب ہمارے پرنٹنگ کے رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. عقیل ماشاءاللہ انہوں نے بڑی جوان مردی کا مظاہرہ کیا, بھرپور تشدد ہوا, مارا پیٹا گیا, کھینچا تانی کی گئی, لیکن ہم نے حق خطیب صاحب کو الحمدللہ بے نقاب کر دیا. جو مقصد تھا بتانا کہ یہ صاحب ختم نبوت کے مقصد کے پیچھے چھپتے ہیں. آپ نے آج دیکھا کہ انہوں نے وہاں نعرے لگوائے, اشتعال دلایا لوگوں کو کہ وہ ہماری جان کے درپے ہو جائیں. آج کانفرنس کو رکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. ایک آیت نہیں سنا سکے موصوف, 3 گھنٹے تک ٹیم سریام کو اور ہمیں یرغمال بنا کر رکھا. پولیس وہاں سے کہتی تھی کہ جی چلتے ہیں کہ ہم جانے نہیں دیں گے ان کو. وہی ڈرامے بار بار دہرائے کہ جن خواتین کی آنکھ سے بچی, یعنی وہی بچی جس کی آنکھ سے 4 بار چین نکال چکی. جی یہ اقرار بھائی باہر نکلے ہیں, بڑی مشکل سے ویڈیو کا پیغام انہوں نے جاری کیا ہے. یار اس چیز کا ٹوٹل جو لب لباب ہے یہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دلوانے کا ہے کہ خدارا جو حق سچ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یار یہ جو شوکتا بازی ہے, ٹھیک ہے نا, جنزیریں جو ہے, جو چین جو ہے, وہ تو گلے اپنا آنکھ سے اقرار الحسن صاحب نے بھی نکال دی ہے. کیا اب ہم عقیدت لے کر ان کے پاس چلے جائیں؟ اور یار ایسے شوکتے بازوں سے بچیں. دیکھیں ڈرامہ بازی کی انتہا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے, اقرار نے 2-3 سوال رکھے تھے کہ آپ 5 ایک عشورہ بلا لیں, 5 ممبر جو ہیں ان کو بلا لیں, بلا کر آپ کسی بھی وہ مریض کو لے آئیں, آپ ان کو ٹھیک کر دیں, میں آپ کا ایمان لے آؤں گا, آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن یار خدارا ایسے لوگوں سے بچیں جبکہ وہ ہر چیز سے لاہ فرار کر گیا, ہر چیز سے مکر گیا. ہلڑ بازی اس نے کروائی, نعرہ بازی اس نے کروائی, بڑے مشکل سے جو خیر مقام جو کام تھا اقرار بھائی کا اس نے تو کر دیا. اب تیرا چہرہ تو بے نقاب ہو گیا ہے. اب یقین جانے جو بندہ اویئرنیس رکھتا ہے, جو بندہ دین اسلام کو سمجھتا ہے, وہ تیرے ڈونگ میں نہیں آنے والا, وہ انشاءاللہ تجھ سے بچے گا. باقی اللہ ہدایت دے سب کو, اللہ سب کو کامیاب کرے. بس پھر آخر میں ایک ہی بات, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں, اللہ کے سوا کوئی غوث نہیں, اللہ کے سوا اللہ ہی اللہ ہے سب کچھ. باقی اللہ کے ولی, اللہ کے نبی, ٹھیک ہے, ان کو عطائی علم ہے, ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جتنا دیا ہے اتنا ان کو استعمال کرنے کا حکم ہے, تو وہ کرتے ہیں. لیکن یہ جو کرامت کے نام پر ایک جعلی ایک اس نے ڈونگ کھڑا کیا ہوا ہے نا, یہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. یہ جو کرامت ہے نا, کرامت کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کسی کے وقت اختیار میں نہیں ہے. اس نے دعا کرنی ہے, اللہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے, ہم اس کی کرامت بھی کہہ سکتے ہیں. باقی اللہ کی مرضی ہے, کرے نہ کرے, وہ تو بے نیاز ہے, ٹھیک ہے. وہ تو یار ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس کی ماں کو فوت کر دیتا ہے,
ہے اس کو پتہ ہے کہ اب بچے کی پرورش میں نے کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، اس نے ہمیں پیدا کر دیا اور پیدا کر کے ہم پر نبی پیغمبر رسول بھیجے اور ان کو بتایا کہ جاؤ میری عوام کو بتا دو یہ راستہ میرا ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے. اب تم نے چوز کرنا ہے کہ کس راستے پر چلنا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ نہیں آ کے تم کو روکے گا کہ نہیں چلو. اللہ تو حشر کے دیہاڑے حشر کے دن تم سے حساب کتاب لے گا. وہیں پوچھے گا کہ کیا تم میرے راستے پہ چلے تھے جو میرے نبیوں نے بتایا تھا، یا تم چلے تھے شیطان کے راستے پر جس نے تمہیں ورگلایا تھا. اب فیصلہ تم نے کرنا ہے. باقی اللہ کا دین اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہی قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا احادیث مبارکہ، یقین جانے وہی پکا اور سچا دین ہے. اس کے اوپر نیچے جانا، خود ساختہ کوئی چیز پیدا کر دینا کہ میرے عقیدے میں یہ ہے یا میں یہ کروں گا، وہ نہیں ہے. خاتم النبیین زندہ باد. کمنٹ میں بھی آپ لکھیں. اللہ حافظ.